تستمر سلسلة في السيرة المؤصلة في السيرة المؤصلة. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. غزوات النبی سیریز کی اگلی قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ یعنی کہ غزوہ تبوک پہ بات کریں گے. غزوہ تبوک 9 ہجری رجب کے مہینے میں پیش آیا، اور یہ اہل السیر کے ہاں متفقہ طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری جنگی کارروائی یا آخری سفر تھا جس میں آپ خود جنگی کارروائی کے لیے نکلے. اب اس کا نام کس لحاظ سے ہے تو تبوک خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو قرار دیا، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن تبوک پہنچنے والے تھے اس سے ایک دن پہلے اللہ کے نبی نے کہا کہ کل تم لوگ انشاءاللہ وہاں پہنچ جاؤ گے، اور حدیث میں یوم الثلاثاء کا ذکر بھی آیا ہے. تو آپ نے فرمایا لیکن چاش سے پہلے نہیں پہنچو گے، اور وہاں پہ چشمہ ہے تبوک، تو اس سے کوئی پانی نہ لے، اسے استعمال نہ کرے. اور دوسرا اس غزوے کا نام غزوۃ العسرہ ہے، یعنی کہ تنگی والا لشکر، اور یہ نام بھی قرآن و حدیث دونوں سے ثابت ہے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ کی تیاری جاری تھی تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دی اور کہا کہ ہم اشعریوں کے لیے کچھ سواریوں کا انتظام کریں. تو اس وقت اللہ کے نبی پریشان اور غصے کی حالت میں تھے، تو آپ نے انکار کر دیا. تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ یہ غزوۃ العسرہ کی بات ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث پہ جو باب قائم کیا ہے وہ یہ ہے کہ غزوہ تبوک ہی غزوۃ العسرہ ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ تَبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْأُسْرَى، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مہاجرین اور انصار کو معاف کر دیا، ان کی توبہ قبول کر لی، وہ ان سب لوگوں کی جنہوں نے اس تنگی کی گھڑی میں آپ کی اتباع کی، آپ کے پیچھے چلے. اور اس کے وقوع پذیر ہونے کی تاریخ کے بارے میں بھی سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے کہ فرماتے ہیں کہ یہ رجب 9 ہجری میں پیش آیا. اور اب اس کے پس منظر پہ اگر ہم جائیں تو فتح مکہ کے بعد مسلمان پرامن اور محفوظ ہو چکے تھے، اور جزیرہ عرب کے اندر ان کے لیے کوئی اب خطرہ باقی نہیں رہا تھا. اسی لیے 9 ہجری کو عام الوفود بھی کہا جاتا ہے کہ اب عرب کے دور دراز کے قبائل وفد در وفد مدینہ میں تشریف لاتے تھے. تو انہی ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے کے لیے نکلے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو یہ کہ اب اسلام ایک عالمگیر مذہب تھا، اس کا سامنا صرف مشرکین کے ساتھ نہیں تھا، یہود کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ نصرانیوں کے ساتھ بھی تھا جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تباہ کرنے والے تھے. اور رومی جن کے ساتھ یہ جنگ ہوئی وہ نصرانیت پہ قائم تھے، اگرچہ وہ اس کی شکل و صورت کو بدل چکے تھے. دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے حاکم کے نام جو خط روانہ کیا تھا، اور جن کے ہاتھ روانہ کیا یعنی کہ حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو غسانی گورنر نے شرحبیل نے ہلاک کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا، تو اس کا بدلہ بھی باقی تھا، کیونکہ جنگ موتا میں مسلمان کوئی بدلہ نہیں لے سکے تھے، صرف کامیابی کے ساتھ واپسی کر سکے تھے، کیونکہ ان کا لشکر اور رومیوں کے لشکر کے مابین تعداد کے لحاظ سے زمین و آسمان کا فرق تھا کہ کہاں 3000 اور کہاں 2 لاکھ. تو اب دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اطلاعات پہنچ رہی تھیں کہ رومی مسلمانوں پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، مدینہ پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا، قیصر روم تھا، وہ لشکر کی تیاری کر رہا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب جانا کہ بجائے اس کے کہ وہ ہم پہ حملہ آور ہو، ہم پیش قدمی کرتے ہوئے ان پہ حملہ آور ہوں. ایک تو اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ لڑائی مدینہ تک نہ پہنچے، اور دوسرا
یہ کہ رومیوں پہ اس کا روب پڑ جائے، اور وہ عرب قبائل جو وہاں پہ موجود تھے، جو ابھی تک متذبذب تھے، کوئی اسلام کی طرف مائل تھے اور کوئی عیسائیت کی طرف تھے، ان تک بھی مسلمانوں کا پیغام پہنچ جائے اور ان کے سامنے بھی مسلمانوں کی طاقت کا اظہار ہو جائے۔ کیونکہ جنگ موتا کے بعد بہت سے وہ عرب قبائل جو ان سرحدی علاقوں پہ موجود تھے وہ اسلام کی طرف مائل ہوئے تھے، اور قیصر روم کو بھی اس چیز کا خطرہ لاحق تھا کہ کہیں یہ قبائل ہمارے خلاف بغاوت نہ کر دیں۔ اور اب یہ خطرات مدینہ کے ارد گرد منڈلا رہے تھے، یہاں تک کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ معروف حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میں اور ایک انصاری نے اوالی مدینہ میں کچھ زمین لے لی اور کچھ جانور رکھ لیے۔ اب ایک دن وہ اللہ کے نبی کی مجلس میں جاتا اور سارا دن وہاں گزارتا، اور ایک دن میں جاتا۔ تو ایک دن وہ آیا اور زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا، تو میں نے فوراً اس سے پوچھا کہ کیا غسانیوں نے حملہ کر دیا، رومیوں نے حملہ کر دیا؟ تو کہنے لگا نہیں، اس سے بھی بڑا امر ہو گیا۔ میں نے کہا اور کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی، جو کہ اصل میں طلاق نہیں تھی بلکہ ایلا تھا۔ اللہ کے نبی ان کے دنیا مانگنے کے سبب ان سے ناراض ہو گئے تھے، تو یہ اس قدر خوف مدینہ پہ قائم تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے لیے بغیر کسی ڈکے چھپے الفاظ کے، جیسا کہ پہلے آپ کہا کرتے تھے کہ آپ جگہ نہیں بتایا کرتے تھے، صرف جنگ کی تیاری کیا کرتے تھے، لیکن اس بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ اعلان کر دیا کہ ہم رومیوں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ صورتحال یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے نفیر عام کا حکم دیا، یعنی کہ ہر ایک کو جو بالغ عاقل مسلمان تھا، جس کے پاس کوئی عذر موجود نہیں تھا، اس کو جنگ کے لیے اللہ کے نبی نے کہہ دیا۔ اس کا سبب کیا تھا کہ رومیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ادھر موجود وہ قبائل جو کہ نصرانیت پہ قائم تھے، اگرچہ عرب تھے، وہ بھی ان کے ساتھ مل چکے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے جو ہے وہ کسی قسم کا خطرہ جو ہے مول لینا برداشت نہیں کیا۔ اور یہ تبوک مدینہ سے شمال کی جانب واقع تھا، اور یہ عرب اور روم کے درمیان سرحدی علاقہ تھا۔ دوسری طرف اب مدینہ میں صورتحال کیا تھی کہ یہ سخت ترین گرمی کے دن تھے، اور مدینہ ان دنوں کوئی سرسبز علاقہ نہیں تھا، بلکہ یہ عمومی طور پہ خشک علاقہ تھا، اور کھجور کی فصل ہی ایک ایسی فصل تھی جس کی وجہ سے اہل مدینہ کا عمومی طور پہ جو ہے وہ خوراک کا سلسلہ چلا کرتا تھا، اور اس سال فصل جو ہے وہ بہت اچھی ہوئی تھی اور تیار کھڑی تھی۔ اس لیے بھی یہ بہت بڑی آزمائش تھی کہ ایک طرف موسم کی سختی، فصل کی تیاری، تیسرا سفر انتہائی طویل مسافت والا اور گرمی میں سفر، اور چوتھا جہاں پہ پہنچنا تھا وہ اس وقت کی سپر پاور تھی جو دنیاوی لحاظ سے انتہائی مضبوط لوگ تھے۔ اور یہ جنگ بھی بلقاء کے علاقے میں ہی ہوئی جہاں پہ جنگ موتا ہو چکی تھی، اور تبوک کا جیسے کہ میں بتا چکا، تو اسی جگہ پہ عرب اتحادی قبائل اہل غسان جمع ہونے لگے، اور دوسری طرف مسلمانوں کو یہ اطلاع ملی کہ 40,000 کا لشکر لے کے ہرقل بھی تیاری کر چکا ہے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ شمال کی طرف موجود بڑے بڑے نصرانی قبائل جو اصلاً تو عرب تھے، وہ سب اہل روم کے ساتھ مل چکے تھے، اور مسلمانوں کو یہ خطرہ درپیش تھا کہ مقابل لشکر جو ہے بہت بڑی تعداد میں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جہاد کا اعلان نہیں کیا، ساتھ ساتھ لوگوں سے یہ اپیل بھی کر دی کہ وہ صدقات اور اللہ کے رستے میں دل کھول کے خرچ کریں تاکہ لشکر کی تیاری کی جا سکے۔ اس جنگ کی ایک اہمیت یہ بھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پہ جو خطوط سربراہان مملکت کی جانب روانہ کیے تھے، ان کا عمومی طور پہ کسرا ایران اور کیسر روم کے علاوہ بڑا مثبت رد عمل آیا تھا، اور اگر مسلمان یہ حملہ نہ کرتے تو یہ ساری جو فضا قائم ہوئی تھی جس میں مسلمانوں کا غلبہ تھا وہ ختم ہو سکتی تھی۔ دوسری طرف جب اللہ کے نبی نے صدقات وغیرہ کا اعلان کیا، اہل مدینہ نے دل کھول کے اس اسلامی لشکر کے لیے تیاری شروع کر دی۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ ابوبکر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے؟ تو ابوبکر کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول کو، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ آیا ہوں، تو
یقیناً اس سے بہتر نتیجہ ملے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصف سامان لے کے آئے، اور بعض روایات کے مطابق کئی کلو چاندی بھی لے کے آئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے بڑھ کے اس لشکر کے لیے تعاون کیا۔ ان کا اجناس اور غلے سے بھرے ہوئے 300 اونٹوں پہ مشتمل قافلہ مدینہ میں پہنچا، جو انہوں نے سب کا سب اس لشکر کے لیے وقف کر دیا، جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہنے لگے کہ ما ضر عثمان ما عمل من بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی خطرہ نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، وہ جس طرح کا مرضی عمل کرتا رہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کے بڑے راضی ہوئے۔ انہوں نے مزید اللہ کے رستے میں اونٹ دیے، یہاں تک کہ ان کے اونٹوں کی تعداد 900 تک پہنچ گئی۔ اس کے علاوہ 100 گھوڑے، 1000 دینار جو تقریباً 5.5 کلو سونا بنتا ہے، اس کے علاوہ 200 اوقیہ چاندی جو کہ تقریباً 29.5 کلو چاندی بنتی ہے، انہوں نے اللہ کے رستے میں وقف کی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت کے مطابق 4000 دینار اور دوسری روایت کے مطابق 200 اوقیہ چاندی اللہ کے رستے میں وقف کی۔ اس کے علاوہ سیدنا عباس، سیدنا طلحہ، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی بہت سا سامان لے کے آئے۔ عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 وسق کھجور جو تقریباً 13.5 ٹن بنتی ہے وہ لے کے آئے۔ اب کئی کمزور مسلمان بھی تھے جو کہ اتنی استطاعت نہیں رکھتے تھے کہ اللہ کے رستے میں بہت زیادہ خرچ کر سکیں، لیکن ان کا جذبہ سلامت تھا۔ انہی میں سے ایک ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جنہوں نے ساری رات ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کی، اور نصف سا کھجور جو ہے ان کو مزدوری ملی تو اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کے لیے لے کے آئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کھجوروں کو اس سارے مال کے اوپر بکھیر دو۔ اور دوسری طرف اسی طرح ابو خیثمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 صاع کھجور تھی، جن میں سے 1 صاع کھجور جو ہے وہ لے کے اللہ کے رستے میں لے کے آ گئے۔ یہاں پہ یہ پیش نظر رہے کہ 1 صاع تقریباً 3 جو چلو ہاتھ یا 3 مٹھی ہاتھ کے برابر ہوتا ہے۔ تو اتنی کم کھجوریں بھی مسلمانوں نے اللہ کے رستے میں وقف کر دی۔ تو اب ان چیزوں پہ منافقین جو ہے مسلمانوں کا مذاق اڑانے لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ سورۃ توبہ کی وہ آیات نازل فرمائی کہ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم، کہ وہ لوگ جو دل کھول کے اللہ کے رستے میں صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں، ان مسلمانوں پہ جو لوگ طنز کر رہے ہیں اور وہ اپنی محنت اور مشقت کے باقدر اس میں حصہ ڈال رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑائے گا، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اب یہ صورتحال تھی، لیکن اتنا مال اور اسباب جمع ہونے کے باوجود دوسری طرف صورتحال کیا تھی کہ یہ کم پڑ رہا تھا، کیونکہ جو لشکر تیار ہوا اس کی تعداد 30,000 کے قریب تھی، اور اس سے پہلے کبھی بھی مسلمانوں کا لشکر اس سے نصف بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ سب سے بڑی تعداد فتح مکہ کے موقع پہ 10,000 تھی، اور غزوہ حنین کے موقع پہ 12,000 تھی، لیکن اب کی بار 30,000 مسلمان جو ہے وہ رومیوں کے ساتھ جہاد کے لیے تیاری کے لیے موجود تھے۔ حتیٰ کہ مسلمانوں کے پاس سواریاں بھی مکمل میسر نہیں تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صحابہ جو کہ جہاد پہ تو جانا چاہتے تھے لیکن تنگ دستی اور محتاجی کی وجہ سے سواری میسر نہیں تھی، ان کے ساتھ معذرت کرتے جا رہے تھے، اور وہ روتے ہوئے واپس لوٹ رہے تھے، جس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ فَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ ان لوگوں پہ کوئی حرج نہیں ہے جو آپ کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ تاکہ آپ ان کی سواری کا انتظام کر دیں، لیکن آپ انہیں فرما دیتے ہیں کہ میں تمہارے لیے کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس پر میں تمہیں سوار کر سکوں۔ تو وہ اس حال میں لوٹ کے جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے اس غم میں آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو اصل مواخذہ اور سوال تو ان لوگوں سے ہے جو مالدار ہونے کے باوجود آپ سے رخصت مانگتے ہیں،
انہیں یہ پسند ہے کہ عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھے رہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور وہ اس کو نہیں جانتے۔ تو یہ صورتحال تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اصحاب رسول کو جواب دے دیا کہ میں آپ کو نہیں لے کے جا سکتا۔ تو بہرحال 30,000 کا یہ لشکر رجب کے مہینے میں جمعرات کے دن جو ہے وہ مدینہ سے شمال کی جانب روانہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبع بن ارفطہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ پہ نگران مقرر کیا۔ اس کے علاوہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ کے نبی نے مدینہ میں چھوڑ دیا، اور یہ واحد غزوہ تھا جس میں سیدنا علی اللہ کے نبی کے ساتھ روانہ نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے انہیں کہا کہ تم اپنے گھر والوں کا، میرے گھر والوں کا اور ازواج مطہرات کا خیال رکھنا۔ تو سیدنا علی اس پہ تھوڑا ناراض ہوئے اور مایوس ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ میری تمہارے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، لیکن سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ سن کے سیدنا علی رک گئے، لیکن جب اللہ کے نبی روانہ ہو گئے تو منافقین ان کو طعنے دینے لگ گئے، تو جس پہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں جا کے اللہ کے نبی کے ساتھ مل گئے، اور اس طرح وہ کوئی بھی ایسا غزوہ باقی نہ رہا جس میں اللہ کے نبی کے ساتھ شریک نہ ہوئے ہوں۔ اب ایک طرف تو یہ صورتحال تھی، دوسری طرف منافقین کا کچھ ہم بیان کر چکے۔ منافقین نے اس موقع پہ افواہوں کا بازار سرگرم کیا ہوا تھا، اس کے علاوہ ٹھٹھا اور مذاق مسلمانوں کا اڑانا وہ الگ سے ان کا وتیرہ تھا، اور ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو ان کا جو ہے وہ غرور کس حد تک پہنچ گیا ہے کہ یہ سپر پاوروں کے ساتھ مقابلہ کرنے لگے، رومیوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے، اور مسلمانوں کی تیاری پہ ہنستے، صحابہ کو جو ہے وہ تیار کرتے کہ آپ لوگ جہاد پہ نہ جائیں، اور لیکن 3 اصحاب رسول کے علاوہ جو کہ بغیر عذر کے رک گئے، کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو مدینہ میں باقی رہا ہو۔ لیکن منافقین جو ہیں ان کو بڑی امیدیں تھیں کہ رومی جو ہیں وہ اب مسلمانوں کا خاتمہ کریں گے۔ اس سے پہلے مشرکین اور یہود سے ان کی امیدیں ختم ہو چکی تھیں، اور اس کے لیے انہوں نے ابو عامر فاسق جو کہ واحد مدینہ کا ایسا شخص جو مسلمان نہیں ہوا تھا، اس سے امیدیں لگا رکھی تھیں، جو کہ شام میں موجود تھا اور جو ان کے بقول جو ہے وہ اہل روم کے ساتھ رابطے میں تھا۔ اسی سلسلے میں انہوں نے کئی صحابہ کرام کو ورگلانے کی کوشش کی، اور اسی طرح ایک مسجد قائم کی جو کہ قباء کے قریب تھی، اور اس کا نام جیسا کہ قرآن مجید میں مسجد ضرار رکھا گیا، اور اس میں وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کو ہم اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں، اور یہ بنا کے ان کا مقصد چونکہ نیک نہیں تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ اس میں آ کے نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی ان دنوں جہاد کی تیاریوں میں مصروف تھے، تو آپ نے کہا کہ ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، تو میں واپس آؤں گا تو پھر میں اس میں آ کے نماز ادا کروں گا۔ اور یہ لوگ پیٹھ پیچھے جو ہے وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے، اور اللہ کے نبی کے پاس آ کے جو ہے وہ مختلف بہانے بناتے۔ کوئی کہتا کہ جی میری فصل تیار ہے، کوئی جی میری صحت ٹھیک نہیں ہے، کوئی جی فلاں ہے فلاں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں ان کے یہ رویے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک، کہ اگر قریب کا سفر ہوتا، درمیانہ سفر ہوتا، اور انہیں کسی مال کی امید ہوتی کہ اس سے کوئی ہمیں فائدہ ہوگا، تو یہ ضرور آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے پیچھے چلتے۔ ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن مشقت والا اب سفر آ گیا، دور کا سفر آ گیا، تو اب یہ کیا کریں گے؟ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، کہ اگر ہم میں طاقت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے۔ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، تو یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ تعالیٰ بخوبی یہ جانتا ہے کہ یہ اصل میں جھوٹے لوگ ہیں۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ اللہ کے نبی کے پاس آ کے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، رومیوں کی عورتیں جو ہیں وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، اور میں عورتوں کی طرف بڑی کشش پاتا ہوں، تو اگر میں آپ کے ساتھ چلا گیا تو میں صبر نہیں کر پاؤں گا، میں برائی میں واقع ہو جاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی نے اس کو اجازت دے دی۔ اس طرح کئی لوگ آئے اور اللہ کے نبی سے اجازت مانگنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو جو ہے وہ معاف کر دیا، آپ کے لیے جو ہے وہ معافی ہے، لیکن آپ نے کیوں ان لوگوں کو اجازت دے دی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ کون حق پہ ہے کون نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس غزوے سے واپسی پہ یہ سب چیزیں جو ہے واضح ہو گئیں۔ اور اسی طرح
یہ مسلمان جو صحابہ جو مخلص تھے ان کو بھی روکتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، کہ جانے والے اس پر خوش ہیں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ رہے، کہ یہ جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ وہ پیچھے رہ گئے اور انہیں جانا نہیں پڑا، بہانے انہوں نے بنا لیے، اور انہیں یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں لڑیں، یعنی کہ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم سچے مسلمان ہیں، لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ اپنا جان یا مال اللہ کے رستے میں لگائیں۔ تو اور اس کے ساتھ ان کا کیا صورتحال ہے؟ وَقَالُوا لَا تُنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، کہ یہ مسلمان صحابہ کو کیا کہتے ہیں؟ اتنی گرمی میں مت نکلو جہاد کے لیے۔ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سختی والی ہے، بہت شدید ہے۔ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، کاش ان لوگوں کو اس کی جو ہے وہ کوئی سوجھ اور بوجھ ہوتی، کوئی سمجھ ہوتی۔ تو یہ ان کی صورتحال تھی۔ اب دوسری طرف مسلمان لشکر جب نکلا تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ وہ تنگی والا معاملہ تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم 18 لوگ ایک اونٹ پہ سواری باری باری کیا کرتے، اور کھانے پینے کا سامان زیادہ میسر نہیں تھا، تو حدیث میں آتا ہے کہ ہم درختوں کی پتیاں کھایا کرتے، جس کی وجہ سے ہمارے ہونٹوں پہ ورم پڑ گئے اور جسم جو ہے وہ خشک ہو گیا۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوراً اونٹ ذبح کرنے کا حکم دیا، تو ہم وہ اونٹ کھاتے اور اس کا ساتھ پانی پیتے، تاکہ ہماری یہ تنگی جو ہے وہ صحت جو ہے وہ ٹھیک رہے۔ اسی لیے اس کو جیش العسرہ یا غزوۃ العسرہ بھی کہا گیا ہے۔ اب رستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی القریٰ یا وادی ہجر، جو کہ سمود قوم کی رہائش گاہیں تھی، وہاں سے گزرے، جہاں پہ ان پہ عذاب واقع ہوا تھا، تو ان کے مکانات اور اس کے آثار موجود تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیزی سے یہاں سے گزرو، کوئی یہاں پہ رکے نہ، اور نہ ہی یہاں سے پانی لو سوائے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پینے والی جگہ سے، اس کنویں سے۔ تو کچھ لوگوں نے پانی دوسری جگہوں سے لے لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس پانی کو استعمال نہ کرو، یا اور اس سے جو آٹا گوندا ہے وہ جانوروں کو کھلا دو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر ڈھانپا اور تیزی سے ایسی جگہ سے گزر گئے، یعنی کہ عذاب کی جگہ سے جو گزرے تو وہ کوئی مشاہدے کی جگہ نہیں ہے بلکہ عبرت کی جگہ ہے، اور وہاں پہ زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ اسی طرح رستے میں ایک جگہ پہ جو ہے وہ تیز آندھی آئی، اللہ کے نبی نے ایک رات پہلے خبر دے دی کہ رات کو آندھی آئے گی، تو اس لیے تم میں سے کوئی کھڑا نہ ہو۔ تو ایک صحابی جو ہے کھڑے ہوئے تو آندھی اتنی تیز تھی کہ اس نے انہیں طے کے 2 پہاڑوں کے درمیان لا پھینکا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ پہنچے تو آپ نے ایک دن پہلے مسلمانوں کو خبردار کر دیا کہ کل ہم وہاں پہ پہنچ جائیں گے، یعنی کہ جو ہماری منزل ہے تو وہاں پہ ایک چشمہ ہوگا، تو تم میں سے کوئی اس کا پانی استعمال نہ کرے۔ تو جیسا کہ سیدنا معاذ بن جبل کی حدیث ہے، تو اگلے دن جب وہاں پہ پہنچے تو اللہ کے نبی سے پہلے 2 لوگ پہنچے ہوئے تھے، تو آپ نے پوچھا تم لوگوں نے پانی استعمال کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کر لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ کہا، اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ اس پانی کو اکٹھا کرو۔ جب پانی تھوڑا اکٹھا ہو گیا تو اللہ کے نبی نے اس کے اندر ہاتھ ڈالے اور برکت کی دعا کی، جس کے بعد جو ہے وہ چشمہ جو ہے وہ چل پڑا اور مسلمانوں نے خوب اس سے پانی پیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل کو کہا کہ اگر اللہ نے تمہیں زندگی دی تو تم دیکھو گے کہ یہ بہت سرسبز سرزمین بنے گی، اور یہ آج کل ایسا ہی ہے۔ تبوک جو ہے وہ سرسبز و شاداب سرزمین میں سے ایک ہے۔ اسی سفر کے دوران ایک بار صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ خشک سالی بہت ہو گئی اور پانی کو ہم ترس رہے ہیں، تو آپ دعا کریں۔ تو اللہ کے نبی نے بارش کے لیے دعا کی، تو رحمت کی بارش ہوئی، اور اس سے بھی مسلمانوں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ اب جنگ کے کیا واقعات ہوئے اور کیا کیا ادھر حالات مسلمانوں کو درپیش رہے، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔